اللہ نے فرمایا کہ بشری تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے بشر کو سب سے بلند درجے عطا فرمایا، وہ نبوت کے درجے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستوں انسانوں کو دیکھو، کوئی بڑے محلات والے ہیں، بڑے بنگلے والے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی درمیانی طبقے کا ہے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی وزیر ہے، کوئی صدر ہے اور کوئی عام انسان ہے۔ تو بادشاہ کی درجے کی برابر کبھی ایک عام انسان ہو سکتے ہیں؟ کوئی وزیر کی درجے کی برابر کوئی عام انسان ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو نبی کی درجے کی برابر کوئی ایک عام امتی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب فرمایا میرے دوستوں کہ تم جو کہتے ہو کہ رسول کو اللہ رب العزت ہم جیسے بشر بنایا، پھر یہ ہمیں کیا ہدایت دکھائیں گے، کیا ہمیں ہدایت بتائیں گے؟ اور اللہ نے فرما دیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، عام آدمی کی طرح نبی بھی عورتوں کی بطن سے پیدا ہوئے، اور طبی لوازمات مثلا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا اور بیماری تندرستی وغیرہ یہ سب شریک ہوتے ہیں، مگر درجے کی اعتبار سے اللہ کی نبی بلندر ہستی بلندر درجات میں ہوتے ہیں۔ عام مخلوق کے لیے معیار ہوتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن سید البشر ہے، سید الاولین ہے اور والآخرین ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ انسان کہنے سے آپ کی توہین کا پہلو نہیں نکالتا۔ جو ایسا سمجھتے ہیں وہ کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول بشر نہیں، وہ تو نور تھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دلائل پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول تو بشر نہیں ہے، کہا کہ تو وہ نور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بشری تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے بشر کو سب سے بلند درجے عطا فرمایا، وہ نبوت کے درجے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ انسان کہنے سے آپ کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا، جو ایسا سمجھتے ہیں وہ کافر کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ کافروں نے بھی انسانیت کی نبوت رسالت کی منافی سمجھا۔ اللہ نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اس نے منہ موڑ لیا اور اسی طرح جہالت میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے کفر کی انکار کیا اور منہ موڑ لیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ نے بھی ان سے بھی بے پرواہی اور منہ موڑ لی ہے، اللہ نے بھی ان سے موڑ لیا، منہ موڑ لیا۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ نے بے پرواہ اور تعریف والا ہے۔ کسی کے منہ موڑ لینے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ منہ موڑ لے، ایک کنارہ اختیار کر لے۔ پھر فرمایا میرے دوستوں، دین کی بنیادی مسائل میں سے رسالہ کا بیان کرنے کے بعد اللہ نے قیامت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ زعم الذین کفروا، کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کے ارتکاب کیا۔ زعم یقین کے ساتھ کہلانے کو کہتے ہیں، یہ یقین کے ساتھ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی یقیناً جنہوں نے کفر کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ زعم الذین کفروا، کا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کفر کا ارتکاب کیا ہم نے۔ کہ یہ لفظ یقین اور گمان دونوں کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کس چیز کا، کہ بھائی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی کبھی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے،
قیامت کے اوپر، قیامت کی دن اللہ رب العزت جو دوبارہ انہیں اٹھائیں گے، اس بات کے اوپر انہیں یقین نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ رب العزت دوبارہ قیامت کی دن تمہیں اٹھائیں گے کہ بیست العطیۃ زعم، یعنی غلط پروپیگنڈا کرنے والے کو کہتے ہیں زعم۔ یہ لفظ تحقیق کے لیے استعمال کے لیے لفظ استعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بری سواری ہے جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں اور غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ زعم اس وقت میں استعمال ہوتے ہیں جب کوئی غلط پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن، کہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں، بلا وربی لتبعثن، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ثم لتنبئن بما عملتم، پھر تم کو بتا دیا جائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے، تمہارے جو تم کیا کرتے تھے سب کچھ اللہ رب العزت اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے کندھے کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، تمام تو تمہارے اعمال کو، جو نیک کرتے ہو، جو برے کام کرتے ہو، جو غلط کام کرتے ہو، جو تسبیح کرتے ہو، تو تہجد پڑھتے ہو، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمام تر چیزیں کرامن کاتبین وہ لکھ کر رکھ دیتے ہیں۔ ذالک علی اللہ یسیر، اللہ نے فرمایا یہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا وعدنا علینا انا کننا فاعلین، سورۃ الانبیاء آیات نمبر 104 کے اندر اللہ نے فرمایا ہمارے یہ پکا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، یقیناً تم قیامت کی دن تمہارے حساب کیا جائے، کتاب کیا جائے گا۔ وَمَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اللہ نے فرمایا پھر تم کہو گے یہ کیا ہو گیا بھائی اس کے لیے کہ ہم نے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کیا، بڑے سے بڑے گناہ، تمام تر چیزیں ہمارے نیک اعمال کے اندر حاضر کر دیا۔ وَمَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑا ہے، تمام تر چیزیں گن کر لا کر پیش کر دی ہے۔ تو یقیناً اللہ نے بھی فرما دیا وعدنا علینا انا کننا فاعلین، سورۃ الانبیاء آیات نمبر 104 کے اندر اللہ نے فرمایا ہمارا یہ پکا وعدہ جو پورا ہو کر رہے گا۔ اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ قیامت برحق ہے تو پھر وہ آتے کیوں نہیں، یہ سوال بھی کرتے کہ قیامت اگر برحق ہے تو آتے کیوں نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اس کا وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت ہوگا تو پھر اس وقت میں آ کر ہی رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج یہاں تک ہے میرے دوستوں، آگے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور قرآن پر ایمان لانے کے بارے میں، پھر یوم التغابن کہ ہر جیت کی دن، پھر ایمان اور عمل صالح اور کفر کا انجام کیا ہوگا، اس کی متعلق انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو آپ لوگوں کے سامنے بتا دیے جائیں گے۔ آج کی جو درس ہے اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔